مرزا محمد علی جیلمی جو مسلسل بکواس کر کے مسلمانوں کے جذبات کو انجر کر رہا ہے، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو اس بات پہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، مرزا محمد علی جیلمی بکواس کر رہا ہے، مرزا محمد علی جیلمی صحابہ کی عظمت اور ناموس پہ حملہ کر رہا ہے، حضرت عائشہ کو ظالم اور بدبخت کہہ رہا ہے، حضرت زبیر ابن عوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت امیر معاویہ کی عزت کو تار تار کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم کوئی علامہ شہید کو گالی دے، ہم اس کے منہ پہ زناٹے کا تھپڑ ماریں گے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہماری جان، ہماری آن، ہماری عزت، ہماری آبرو صحابہ کو گالی دی جائے، ان کے بارے میں بکواس کی جائے؟ احترام اس کا ہوگا جو صحابہ کی عزت کرے گا، احترام اس کا ہوگا جو امی عائشہ کے دوپٹے کی عزت کرے گا۔ اور مرزا محمد علی جیلمی وقت قریب آ چکا ہے، بہت سے لوگ نہ یہ بغض معاویہ تھا اور نہ حب علی۔ ویسے تو یہ ہے بھی جعلی، یہ محاورہ ہی جعلی ہے، یہ محاورہ بھی ختم کر دینا، یہ محاورہ ہی بالکل جھوٹا محاورہ ہے جی کہ جی یہ حب علی نہیں ہے بغض معاویہ ہے۔ بھائی حب علی اور بغض علی والی حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240 نمبر۔ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ حب علی اور بغض علی یہ بات ٹھیک ہے محاورے کے اندر، یا آپ اس کو الٹ دینا اگر محاورے کو، میں آج ثابت کرتا ہوں یہ محاورہ الٹ ہونا چاہیے اور میں حدیث سے ثابت کروں، کہتے ہیں نا قرآن حدیث صحیح حدیث سے ثابت کریں، اس محاورے کا رد میں آپ صحیح حدیث سے کرنے لگا ہوں۔ یہ محاورہ پتہ کیا ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا، یہ حب معاویہ نہیں ہے بلکہ بغض علی ہے۔ یہ میں اب آپ کو حدیث سے ثابت کرتا ہوں، آج سن لیں، یہ بھی تحفہ لے جائیں۔ یہ محاورہ جو ہے اس کو سیدھا کیا جائے اردو کی ڈکشنری میں، جب کوئی حضرت علی کے فضائل سن کے چڑھ جائے تو یہ تھرمامیٹر ہے۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان، صحیح مسلم 240 نمبر حدیث۔ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ مولا علی کی محبت لٹمس ٹیسٹ ہے کسی مومن کے لیے، تو پتہ چل جائے گا، لگائیں سب کو ٹیسٹر لگا کے چیک کریں کون کون جو ہے وہ منافق ہے اور کون کون مومن ہے۔ یہ ٹیسٹر تو یہ ہے، اور یہ محاورہ الٹا بنا دیا کہ جی یہ حب علی نہیں بغض معاویہ۔ پائیے محاورہ الٹا ہونا چاہیے، سیدھا کرنا میں یہ الٹا ہے۔ سیدھا محاورہ یہ ہے کہ جو کچھ تسی کر رہے ہو نا، اے حب معاویہ نہیں ہے بغض علی ہے۔ اب یہ محاورہ ہونا چاہیے کہ حب معاویہ نہیں بلکہ بغض علی ہے ان کے اندر۔ یہ اب حوالہ لے لیں، سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3007 نمبر حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر 3007۔ شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر لذیذ صاحب بھی سے صحیح کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حج کے لیے نکلے، اور یہ سنن نسائی میں چیپٹر ہے عرفات میں تلبیہ بلند کرنا، اس چیپٹر کے اندر موجود ہے کتاب الحج کے اندر 3007 نمبر۔ تو ابن عباس اپنے خیمے سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ میں عرفات میں تلبیہ نہیں سن رہا، لبیک اللہم لبیک، یہ میں نہیں سن رہا، کوئی بھی نہیں پڑھ رہا۔ تو وہاں پر لوگوں نے بتایا کہ لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے تلبیہ نہیں پڑھتے اونچی آواز میں، دیکھو حالانکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابن عباس کو غصہ آیا، انہوں نے بلند آواز سے پڑھا لبیک اللہم لبیک، اور کہا کہ انہوں نے علی کے بغض کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دیا ہے، بغض علی کی وجہ، یہ الفاظ ہے، بغض علی کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ بغض علی موجود ہے، بغض معاویہ تو دنیا کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، یہ تو گھڑا ہے، اور اس کا ترک جو سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے وہ بڑا خطرناک ہے، 9203 نمبر، 9230 سنن نسائی سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر، اس میں الفاظ ہیں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں معاویہ کی خاک ناک آلود ہو، اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے بغض علی کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا۔ یہ ابن عباس نے لعنت بھیجی ہے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے نے، جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ اللہ اکبر، یہ محاورہ اب سیدھا میں نے کر دیا الحمدللہ صدیوں بعد، اللہ تعالیٰ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ آج کے بعد یہ محاورہ بولا جائے گا کہ یہ حب معاویہ نہیں ہے بلکہ بغض علی ہے جو تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، الحمدللہ۔ باقی ڈیٹیل کے لیے میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 96، عظمت صحابہ رد المنافقین،
اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ. اس حوالے سے میں 2 روایتیں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، موقوفاً روایت ہے، ظاہر ہے رسول اللہ کے بتانے پر ہی موقوف ہوگی، غیبی خبر ہے، کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں اور ایک میرے بغض میں. اور میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میرے بغض میں غلوف کر کے. یعنی رافضی اور ناصبی یہ دونوں ہی دوزخی اور دونوں ہی گمراہ پارٹیاں ہیں. اب دیکھنا ہے کہ رافضی اہل تشیع کے ہاں گھسے میں، شیعہ بھی ان رافضیوں کو باہر نکالیں اور سنی بھی اپنی صفوں سے ان ناصبیوں کو اٹھا کے باہر ماریں، بلکہ ان کو توبہ کروائیں تاکہ ان کی آخرت جو ہے وہ تباہ ہونے سے بچ جائے. صحیح مسلم 240 نمبر حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. البتہ میں چونکہ منصف مزاج آدمی ہوں، میں آخر میں ان کی صحابیت ثابت کرنے کے لیے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں. صحیح مسلم کی وہ جو 3ری حدیث میں نے بیان کرنی تھی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6857 ہے، مشکات میں بھی موجود ہے 2278، جو مسند احمد میں بھی ہے، اور اکثر یہ تعلق قادری صاحب اسے وہ میلاد کی محفل کے ثبوت میں یہ حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں، صحیح مسلم اور مسند احمد کی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو کچھ صحابہ کرام، کچھ تابعین بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے. تو حضرت معاویہ ان کے قریب آئے اور کہا کہ یہاں تم کس لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ معاذ اللہ میں نے کوئی بدگمانی کی ہے تمہارے بارے میں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت پر عمل کیا. آپ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم بھی اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس اور آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم کس لیے بیٹھے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم اس چیز پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، مرنے سے پہلے حق دکھا دیا، الحمدللہ، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ اسی لیے بیٹھے ہو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں نے کوئی بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی، بلکہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بھی فخر فرما رہا ہے. فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ بندے تو قتل و غارت کریں گے، تو انہیں کس لیے پیدا کیا؟ یہ بھی تو بندے ہیں جنہوں نے نبی کی دعوت قبول کر لی. تو اس حدیث سے میرے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے، ان کی صحابیت اور ان کا اسلام لانا. تو یہ 2 ایکسٹریمز ہیں، ایک طرف روافظ کی ایکسٹریم ہے جو ان کو منافق یا نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں، دوسری طرف سنیوں میں گھسے ہوئے ناصبیوں کی ایکسٹریم ہے کہ جو وہ ہر جھوٹی فضیلت ثابت کر کے ان کو حضرت علی سے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یزید کو حضرت حسین سے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل جعلی طریقوں سے. جو صحیح چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو یہ اس سے وہ ربیع الاول کا وہ کہتے ہیں میلاد کی محفل منا رہے تھے، اس میں کہیں میلاد نہیں لکھا بھائی میرے، وہ تو شکر ادا کر رہے تھے. جیسے یہاں ہم درس قرآن کے لیے جو لوگ جمع ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے تھے، میلاد وغیرہ نہیں منا رہے تھے. تو وہ ہر بندہ اپنی مطلب کے رزلٹ نکالتا ہے، جو حدیث خود کسی نے پڑھنی نہیں ہے. صحیح مسلم 6857 نمبر، مشکات میں بھی 2278 نمبر موجود ہے. بھارت صحابہ کرام ایک لیول کے سارے نہیں تھے، اس میں کئی باتیں اور ہو سکتی ہیں لیکن میں سکپ کرتا ہوں. میرا مسئلہ نمبر ہے 96، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. اس میں کئی ایسی باتیں ہیں جو میں اس کے ساتھ اب کرنا چاہتا تھا لیکن میں سکپ کرتا ہوں. جسے شوق ہو وہ 2.25 گھنٹے کا لیکچر مسئلہ نمبر 96 دیکھ لے اہل سنت پاک.com پر. اور اینڈ پہ میں وہ دعا کرتا ہوں جو قرآن حکیم میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اپنے سے پہلے جو ایمان والے لوگ گزر چکے ان کے لیے کن الفاظ میں دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، چاہے صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، جو بھی کلمہ گو مسلمان تھے، سب کو بخش دے، آمین. یہ دعا. اور پھر ساتھ ہی ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اے اللہ ان مسلمانوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی برائی، کوئی کینہ نہ رکھنا. جو اہل ایمان گزر چکے ان کے بارے میں برائی اور کوئی کینہ نہ رکھنا.
اے اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. اب یہ غلطی کا بیان کرنا کوئی کینہ نہیں ہے، ورنہ میں اس میں آپ کو ایک اینٹی وینم اور پھکی کے طور پر، علم الکلام کے طور پر الزامی جواب دے دوں. صحیح بخاری اٹھا کے آپ دیکھ لیں، حضرت واشی نے اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واشی تیرا اسلام قبول. یہ بخاری شریف ہے، کوئی سٹوری بک نہیں میں پڑھ رہا. واشی والے چیپٹر میں آپ دیکھ لیں، اس کے اسلام لانے والے واقعے میں تیرا اسلام قبول ہے، لیکن مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی تو نے، کیونکہ مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے حمزہ. اب حمزہ کوئی عام انسان تو نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پیتے بھائی بھی تھے، چچا بھی لگتے تھے. تو آپ کو اپنا دکھ نہیں بھولا. تو جن لوگوں نے حضرت حسین کو تکلیفیں دیں، وہ کس منہ سے چاہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں، اگر اللہ کے محبوب جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو واشی کے لیے رؤوف الرحیم تھے، انہوں نے بھی اپنے جذبات میں یہ بات کی کہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی ہے. تو اب لگائیں فتویٰ کہ آپ کے دل میں بغض تھا واشی کا؟ نہیں، بغض نہیں تھا، بس آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ میرے سامنے نہ آئے. اسی طریقے سے جن لوگوں نے حضرت حسین کو یا حضرت علی کو یا خلفائے راشدین کو تکلیف دی ہیں، ہمیں ان کے بارے میں ہمارے دل میں بھی رنج موجود ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ بخش دے. ہمارے سے پوچھ کے کسی نے جنت میں نہیں بھیجنا کسی کو. اور نہ یہ بات ہے کہ سب کے سب بلا حساب و کتاب بخشے جائیں گے، یہ بھی بالکل جعلی بات ہے. وہ 70,000 لوگ ہی بلا حساب و کتاب جانے ہیں، جن میں حضرت عکاشہ شامل ہیں بخاری اور مسلم میں، اور باقی لوگ شامل نہیں ہیں. یہ کوئی اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے کہ جس نے بھی آپ کو دیکھ لیا اور بلا حساب و کتاب ہی جنت میں چلا گیا. ورنہ صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں، مدعم نامی غلام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا اور آپ کو سفر و حضر میں وضو کروایا کرتا تھا. خیبر کے موقع پر اسے نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا تو سیدھا جنتی ہے، اسی بھی یہی کہنا سی. آپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہے ہو، جبکہ اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ کی پناہ کے اس پہ ڈال دی گئی ہے. ایک چادر کو اللہ نے اتنا سیریس لے لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا وہ صحابی تھا. جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے تو وہ کسی کو چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ سکتا ہے. ہم کسی کو جنت کی گارنٹیاں نہیں مان سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کلمہ گو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، بس اس سے زیادہ ہم نہیں کہتے. یا وہ جو لوگ جن کو بائی نیم جنت کی بشارت دی گئی ہے، عشرہ مبشرہ ہوں یا اصحاب شجرہ ہوں یا اصحاب بدر ہوں، ان کا معاملہ الگ ہے. باقی بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے. اسی لیے میں نے آپ کو لیکچر کا حوالہ دے دیا. میں نے کہا کچھ باتیں میں نہیں اب کرنا چاہتا ورنہ ٹائم بہت لگ جائے گا. مسئلہ نمبر 96، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک.com پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، اجماع کو حجت مانتے ہوئے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.